ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں۔ حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا عجیب، کہ آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات، فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر، فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے بڑا ذکر جسے قرآن الذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے، هو الذکر الحکیم وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکے گی، قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا۔ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ ہے، پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے، ایک دفعہ سنا ہے، اور وہ داعی بن کر چلے گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا، ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ، ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تم بھی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی، گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی رضی اللہ عنہ۔